اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم أئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ سورہ فاطر آیات 18 سے 22۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو بھیجا اور پھر ان کی مدد کے لیے تیسرے کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئی اور ان کو جھٹلا دیا۔ ساتھ کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، انا بلا شبہ ہم تطیرنا بکم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ یاد رہے ایک سنت الہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں انبیاء کو بھیج دیتے ہیں اور پھر بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم تنبیہ حاصل کرے اور ہدایت کی راہ اختیار کرے، لیکن الٹا قوم والے ان تکالیف اور آفتوں کو انبیاء کی طرف ہی منسوب کر دیتے ہیں۔ یہی حال کچھ انطاکیہ والوں کا بھی تھا، انہوں نے الٹا رسولوں سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم ضرور بضرور تم کو رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، ولیمسنکم، اور ضرور بضرور تم کو پہنچے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو قوم نے ماننے کے بجائے الٹا انہیں قتل کی دھمکی دے دی۔ انبیاء نے فرمایا، قالو، فرمایا، طائرکم، تمہاری نحوست، معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ اس نحوست، مصیبت اور آفتوں کی وجہ ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے برے اعمال ہیں جس کی پاداش میں تم پر یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا نہیں تمہیں نصیحت کی گئی؟ بل انتم، بلکہ تم لوگ، قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اس نصیحت پر جو تمہیں کی جا رہی ہے، کان دھرنے کے بجائے الٹا تم حد سے گزرتے جا رہے ہو۔ جب قوم نے ان انبیاء کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو اسی قوم کے ایک شخص جن کا نام حبیب النجار تھا، پیشے کے لحاظ سے بڑے ہی تھے، کارپینٹر، اکثر مفسرین نے یہی نام بیان کیا ہے، وہ پہلے سے ایمان لا چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ قوم والے تو انبیاء سے الجھ رہے ہیں تو اس کی کیفیت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَجَاءَ، اور آیا، مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے دور کے علاقے سے، رجل، ایک شخص، یسعى، دوڑتا ہوا۔ یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کرو۔ قوم والوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ شخص ایمان لا چکا ہے، وہ تو انبیاء کو دھمکیاں دے رہے تھے، اب انہی کی قوم کا ایک فرد ایمان لا چکا ہے اور انہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم ان انبیاء کی بات مانو، اتبعوا، اتباع کرو، من لا یسألکم، جو نہیں سوال کرتے تم سے، اجرا، کوئی معاوضہ، وہم مہتدون، اور وہ راہ راست پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ دعوت کے دو پہلو سامنے رکھے کہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم سے کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری، کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یہ خود راہ راست پر ہیں اور تمہیں بھی اسی طرف بلا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کا بھی اعلان کر دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، اور میں کیوں نہ عبادت کروں، الذی، اس کی، جس نے، فطرنی، مجھے پیدا کیا ہے۔
قوم کیونکہ شرک میں مبتلا تھی، مورتی مجسموں کی مجاور تھی، وحدانیت کے انکاری تھے، اب اس شخص نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت بھی پیش کر دی کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگرچہ کافر اس بات کے انکاری ہوتے ہیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بالآخر اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی وَإِلَيْهِ اور اسی اللہ کی طرف ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور یہ لوٹنا یا نہ لوٹنا معاملہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ فعل مضارع مجہول کے ساتھ ہے کہ یہ لوٹنا تو حتمی ہے۔ سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام انسان اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ وَكَذَلِكَ النُّشُورُ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ اٹھنا ہے، اور اسی بات کا ہم اظہار روزانہ صبح اٹھتے ہوئے دعا میں کرتے ہیں، جو بیداری کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور اسی کی طرف ہم نے اٹھ کے جانا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت دنیا سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔